بسم اللہ الرحمن الرحیم. امون کالواح العران نسیتها علی لاحب کانہ زہر برجد. امون فعول کے وزن پہ ہے. یہ امنہ سے مشتق ہے، یعنی وہ اٹھنی جو قوی ہو، کمزور نہ ہو، جس کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ نہ ہو. جمع امن. الواح واحد، لوح تخت. عران وہ تابوت جس میں میت کو رکھا کرتے ہیں. جمع ارن. نسع یہ با فتح سے ہے، معنی ہے ہانکنا، ڈانٹنا. بعض سے نسخوں میں نسع صاد سے ہے اور بعض میں سین سے ہے. تو اگر صاد سے ہو نسع تو اس کے معنی ہے ڈانٹنا، ہانکنا، اور اگر سین سے ہو تو اس کے معنی ہے لاٹھی یا ڈنڈے سے مارنا. مفہوم ایک ہی ہے. لاحب یہ لحبہ سے مشتق ہے، سیدھا راستہ جو بسبب زیادہ آمد و رفت کے خوب صاف اور واضح ہو. کشادہ راستہ، الطریق الواضح. برجد موٹا دھاری دار کمبل. کہتا ہے امون کالواح العران نسیتها علی لاحب کانہ زہر برجد. امون جو ہے یہ بہوجاء کی یہ وصف ہے، صفت ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل کام پیش آتا ہے تو اس وقت میں ایسی اونٹنی پہ، ایسی سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہوں. اس سے سواری کی مزید صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ سواری کیسی ہے. وہ سواری امون ہے، یعنی وہ قوی ہے، مضبوط ہے، اس کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ نہیں ہے. الواح العران وہ تابوت کے تختوں جیسی مضبوط ہے. مضبوطی میں اس کو تشبیہ دی تابوت کے تختے سے، کہ جس طرح تابوت، میت کے تابوت کا تختہ مضبوط ہوتا ہے، اس طرح وہ مضبوط ہے. کہتا ہے جب مجھے کوئی مشکل کام پیش آتا ہے تو میں جفاکش اونٹنی پہ اس کو پورا کرتا ہوں جو تیز رو ہے، صبح شام سفر کرتی ہے. اور وہ اس اونٹنی کی مزید صفت یہ ہے کہ وہ اونٹنی قوی ہے، اس کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ نہیں ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہے جیسے تابوت کے تختے. نسعتها علی لاحب میں نے اس اونٹنی کو کشادہ اور صاف راستے پر ہکایا. کانہ زہر برجد گویا کہ وہ راستہ ایسا تھا جیسے دھاری دار کمبل کی پشت. جیسے دھاری دار کمبل کی پشت ہوتی ہے وہ راستہ ویسا تھا. یہاں پہ اس نے راستے کو دھاری دار کمبل سے تشبیہ اس لیے دی کیونکہ راستے میں کئی لکیریں اور دھارائیں تھیں، ہر جگہ نشانات بنے ہوئے تھے جیسے عام طور پہ روڈ وغیرہ پہ ہوتے ہیں. تو اسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سواری کو ہکایا، اس کو لے کے گیا ایسے کشادہ راستے پہ گویا وہ دھاری دار کمبل کی پشت ہو. جیسے موٹے کمبل کے اوپر دھار بنی ہوتی ہے، لکیریں بنی ہوتی ہیں، اس طرح اس سڑک پہ، اس روڈ پہ لکیریں بنی ہوئی تھیں. جمالیت وجنا تردی کانہا سفنجۃ تبری لیزار اربد. جمالیہ وہ اونٹنی جو قوت میں اونٹ جیسی مضبوط ہو، مثل اونٹ. وجنا مضبوط و قوی اونٹنی. یہ وجین سے مشتق ہے. وجین کے معنی ہوتے ہیں بڑے کلے اور جبڑے والی اونٹنی. دا یردی باب ضربہ سے ہے، لپکنا، دوڑنا. سفنجہ مادہ شترمرغ، اور برا یبری مقابلہ کرنا، مبالغہ کرنا، حملہ کرنا. ازار کم بال والا شترمرغ. اربد گندمی رنگ، جس کا رنگ خاک مٹی جیسا ہو. میں جاتا ہوں ایسی اونٹنی پہ جو قوت اعضاء میں مثل اونٹ کے مضبوط ہے، جو اونٹ کی طرح مضبوط ہے. ایسی اونٹنی جو اونٹ کی طرح مضبوط ہے، میں ایسی اونٹنی پہ سوار ہو کے جاتا ہوں. وہ چنا اور اس کے کلے بڑے ہیں، وہ بہت ہی قوی اور مضبوط ہے. تردی کانہا سفنجۃ تبری لیزار اربد
وہ ایسے لپکتی اور دوڑتی ہے گویا وہ ایک مادہ شتر مرغ ہے جو کم بال والے خاک رنگ کے جوان شتر مرغ سے مقابلہ کرتی ہے۔ جمالیتن اور وجناء کا عطف بھی ہوجا پہ ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل کام پیش آتا ہے تو میں جفاکش اور لاغر جفاکش اور پتلی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہوں جو صبح و شام سفر کرتی ہے، اور وہ اونٹنی ایسی ہے جس کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ نہیں، وہ مضبوطی میں تابوت کے تخت کی طرح ہے، اور میں نے اس کو ہکایا ایسے کشادہ راستے پہ گویا کہ وہ دھاری دار کمبل کی پشت ہو، وہ راستہ دھاری دار کمبل کی پشت ہو، اور وہ اس اونٹنی کی مزید صفت بتائی کہ وہ اونٹنی اتنی مضبوط ہے کہ وہ مضبوطی میں، وہ اپنے قوت اعضاء میں مثل اونٹ کے مضبوط ہے۔ وجناء اس کے کلے بڑے ہیں، وہ مضبوط و قوی ہے، اور وہ دوڑتی ہے اور لپکتی ہے جیسے مادہ شتر مرغ کم بال والے خاک رنگ کے جوان شتر مرغ سے مقابلہ کرتی ہے، اس طرح یہ اونٹنی دوڑتی ہے اور حملہ کرتی ہے اور کسی چیز کی طرف لپکتی ہے۔ تباری اتاقا ناجیات واتبعت وظیفا وظیفا فوق مور معبد۔ مبارات کے معنی ہے مقابلہ کرنا، باب مفاعلت سے ہے۔ اتاق یہ عتیق کی جمع ہے، شریف و نجیب۔ ناجیات واحد ناجیتن تیز چلنے والی اونٹنی۔ اتباعن اس کا مصدر ہے۔ تابع بنانا۔ وظیف ٹخنے اور پنڈلی کے وسط کو کہتے ہیں، اس کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں، یا پنڈلی کے اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ مور کے معنی راستہ۔ معبد ذلیل کیا ہوا، پامال کیا ہوا۔ کہتا ہے تباری اتاقا ناجیاتن۔ تباری اس کا عطف بھی ہوجا پہ ہے، یعنی ایسی اونٹنی پہ میں جاتا ہوں جو اصیل اور شریف تیز رو اونٹنی کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایسی اونٹنی جو مقابلہ کرتی ہے اصیل و شریف اور ناجیات تیز رو، جو اصیل و شریف اور تیز رو اونٹنی کا مقابلہ کرتی ہے۔ وَأَتْبَعَتْ وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ۔ اتباع کے معنی یکی بعد دیگری رکھنا، تابع بنانا۔ وظیفاً وظیفاً، وظیف کے معنی پنڈلی کے بیچ کا حصہ اور پنڈلی کا اگلا حصہ، تو وہ پنڈلی کے اگلے حصے کو اور بیچ کے حصے کو دونوں کو یکے بعد دیگری رکھتی ہے، دونوں کو برابر رکھتی ہے، یعنی وہ بہت تیز چلتی ہے۔ میری اونٹنی وہ پچھلے پاؤں کی نلی پنڈلی، اگلی پاؤں کی پنڈلی وہ برابر رکھتی ہے۔ کس پہ رکھتی ہے؟ فوق مور معبد، چلتی راہ پہ برابر رکھتی ہے۔ معبد کے معنی ہوتا ہے ذلیل کیا ہوا، پامال کیا ہوا، تو یہاں پہ راستے کو معبد اس وجہ سے کہا کہ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ مذلل ہو گیا ہے، وہ روند گیا ہے، بہت زیادہ اس پہ لوگ چلے ہیں، اس پہ سفر کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مذلل ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ رودا گیا ہے۔ مفہوم یہی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ چلا گیا، یعنی چلتی راہ ہے۔ وہ چلتی راہ پہ اپنے پنڈلی کے اگلے حصے اور بیچ کے حصے دونوں کو یکے بعد دیگرے رکھتی ہے، دونوں کو برابر رکھتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ بہت تیز چلتی ہے، بہت تیز دوڑتی ہے۔ تربعت القفین فی الشول ترتعی حدائق مول الاسرة الاغیدین۔ تربعن باب تفاعل سے ہے، موسم ربیع میں اونٹنی کا چرنا۔ قفین یہ قف کا تثنیہ ہے، معنی ہے ما غلظ من الارض وارتفع، وہ حصہ جو زمین سے تھوڑا اوپر ہو لیکن پہاڑ نہ ہو۔ فی الشول، شول یہ شائلتن کی جمع ہے، وہ اونٹنی جس کے حمل یا وضع حمل کے 7 یا 8 مہینے گزر جائیں اور اس کا دودھ کم ہو جائے۔ ترتعی ارتعاء باب افتعال سے ہے، چرنا۔ حدائق حدیقتن کی جمع ہے،
یہ فاعلتن کے وزن پہ ہے، بمانے باغ یا وہ سرسبز جگہ جس پر چار دیواری بنا گئی ہو اور وہ چرنے کے لیے خاص کر دیا گیا ہو۔ مولیعن یہ مرمیعن کے وزن پہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ولا سے مشتق ہے۔ ولا زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اولا بارش برس گئی ہو، اور اولا کے معنی متصل کے ہیں، اور چونکہ یہ وسمی کے بعد ہوتی ہے اس لیے اسے اولا سے موسوم کرتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ نکلا کہ موسم بہار کے پہلے مہینے کی بارش کو وسمی کہتے ہیں اور دوسری بارش کو اولا کہتے ہیں۔ اسرتن یہ سرار کی جمع ہے، وادی کا وہ حصہ جو منتخب اور عمدہ ہو۔ اغید وہ زمین جس پر سبزی بہت ہو۔ اغید کے معنی نازکی کے ہوتے ہیں، اس کا مؤنث غیداؤ ہے اور جمع غیدن ہے۔ کہتا ہے تربعت القفین فی الشول ترتعی حدائق مول الاسرت اغید۔ وہ ناقہ ہذہ الناقہ تربع یعنی ناقہ، وہ ناقہ وہ ایام ربیع میں چرتی ہے، قفین کو یعنی قفین کی گھاس چرتی ہے۔ میری اونٹنی ایسی ہے جو قف وادی پر چرتی ہے ایام ربیع میں، فی الشول ایسی اونٹنیوں کے ساتھ جن کا دودھ مدت حمل یا وضع حمل کو 7 یا 8 مہینے گزرنے کے بعد کم ہو گیا ہے۔ ترتعی حدائق مول الاسرت اغید وہ چرتی ہے ایسے زمین کے سبزہ زاروں میں جس کے اچھے اچھے ٹکڑوں پر اولا بارش ہوئی ہے اور وہ جگہ خود بہت سبز والی عمدہ ہے۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی ناقہ کی صفت بیان کی کہ وہ ایام ربیع میں چرتی ہے۔ ایام ربیع میں چرنے سے اس کو متصف اس وجہ سے کیا کیونکہ ایام ربیع میں چرنے سے گوشت میں کثرت ہوتی ہے اور اس کی قیمت میں بھی اس سے بہت زیادہ فرق آتا ہے، یعنی یہ ایام ربیع میں چرنا اس کی صحت کے لیے بہت ہی عمدہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے تربعت القفین فی الشول، قف کو بعض لوگ کہتے ہیں مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس کا ایک معنی ہے کہ زمین سے کچھ ابھرا ہوا حصہ لیکن پہاڑ نہ ہو، دونوں معنی ہیں۔ تربعت القفین فی الشول وہ ناقہ قف وادی کی گھاس کو چرتی ہے، قف کو چرتی ہے یعنی قف وادی کی گھاس کو چرتی ہے، فی الشول ایسی ناقہ کے درمیان، ایسی ناقہ کے ساتھ، ایسی اونٹنیوں کے ساتھ جن کا دودھ مدت حمل یا وضع حمل کو 7 یا 8 مہینہ گزرنے سے کم ہو گیا ہے۔ ترتعی حدائق مول الاسرت اغید یعنی نازک اور اسیرہ یعنی عمدہ، وہ عمدہ اور نازک یا عمدہ اور سرسبز و شاداب مولی ایسی جگہ جہاں پہ اولا بارش ہوئی ہو، وہ عمدہ اور نازک مقام پہ جہاں اولا بارش ہوئی ہے اس وادی کے باغ کو چرتی ہے۔ کہتا ہے تربعت القفین فی الشول کہ یہ ناقہ میری ناقہ وہ قف وادی میں ایام ربیع میں ایسی اونٹنیوں کے ساتھ چرتی ہے جن کا دودھ مدت حمل یا وضع حمل کو 7 یا 8 مہینے گزرنے کے بعد کم ہو گیا ہے۔ ترتعی حدائق مول الاسرت اغید وہ چرتی ہے، وہ ناقہ چرتی ہے عمدہ قسم کی نازک سرسبز و شاداب جگہ جہاں اولا بارش ہوئی ہے، اس جگہ کے باغ کو چرتی ہے، اس مقام پہ وہ چرتی ہے۔ یہ اس ناقہ کی بہت ہی عمدہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ایام ربیع میں چرتی ہے اور کیسی اونٹنیوں کے ساتھ چرتی ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، اور ایسے مقام پہ چرتی ہے جہاں دوسری بارش ہوئی ہے، اولا بارش ہوئی یعنی دوسری بارش ہوئی ہے۔ تربع فعل اور ناقہ اس کا فاعل ہوگا، ضمیر جو ہے۔ قفین مفعول بہ ہے، فی الشول یہ فعل سے متعلق ہے۔
تریع الی صوت المہیب وتتقی بذی خصل روعات اکلف ملبد۔ راع یریع ریعن باب ضربہ سے ہے واپس آنا۔ مہیب یہ احابت اس کا مصدر ہے، احاب الابل سے ماخوذ ہے یعنی اونٹنیوں کو بلانا، اور مہیب سے مراد ہے چرواہا۔ اتقاؤن بچنا، خصل یہ خصلتن کی جمع ہے بمعنی بالوں کا مجموعہ، روعات یہ روعتن کی جمع ہے حملہ، اور یہاں پہ مراد وہ خاص حملہ ہے جو نر مادہ پر کرتا ہے کیونکہ یہ ڈرانے کا سبب ہوتا ہے۔ روعہ کے معنی ڈرنے کے بھی ہوتے ہیں اور حملے کے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں کو مجموعہ یہاں پہ دونوں کو ملا کے ہیں۔ اکلف وہ اونٹ جس کا رنگ انتہا درجہ کا سرخ ہونے کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہو گیا ہو، اور اس سے مراد قوی طاقتور نوجوان اونٹ ہے۔ ملبد کا ترجمہ لغت سے نکال لیں، یہاں پہ مراد ہے شہوت کا غلبہ۔ تریع الی صوت المہیب وہ چرواہے کی آواز کی طرف فوراً پھرتی ہے، وہ ناقہ چرواہے کی آواز کی طرف فوراً پھرتی ہے۔ وتتقی بذی خصل روعات اکلف ملبد اور وہ بہت بالوں والی پونچھ، خصل یعنی بالوں کا مجموعہ، تو وہ بہت بالوں والی پونچھ یعنی گھنی دم سے ایسے جوان اونٹ کے حملوں سے بچتی ہے۔ وتتقی اور وہ بچتی ہے بذی خصل بہت بالوں والی دم سے، روعات اکلف ایسے جوان اونٹ کے حملوں سے بچتی ہے جو سرخ رنگ مائل بسیاہی ہے، یعنی جو مست اونٹ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہ اپنی دم کو بیچ میں کر لیتی ہے تاکہ حمل نہ ٹھہرے۔ کہتا ہے تریع الی صوت المہیب وہ ناقہ چرواہے کی آواز کی طرف فوراً لوٹتی ہے، فوراً پھرتی ہے۔ وتتقی اور وہ خود کو بچاتی ہے، وہ بچا لیتی ہے، بذی خصل بہت بالوں والی دم سے یعنی گھنی دم سے خود کو بچا لیتی ہے۔ روعات اکلف ملبد ایسی جوان اونٹ کے حملوں سے بچتی ہے جو سرخ رنگ مائل بسیاہی ہے، جو اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ مست اونٹ جو اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس سے وہ اپنی دم کو بیچ میں کر لیتی ہے تاکہ اس کا حمل کہیں کمزور نہ ہو جائے، اسے حمل نہ ٹھہرے، کیونکہ جب اسے حمل نہیں ہوگا تو وہ قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اس کے گوشت بھی وافر مقدار میں ہوں گے، اور چلنے پہ اور حملہ کرنے پہ بھی وہ قادر ہوگی۔ اس لیے یہ ناقہ کی عمدہ صفت ہوئی کہ وہ کمزوری سے بھی خود کو بچاتی ہے۔